اکیلے کیسے رہیں؟ یہ ایک مضامین کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک فکری اور ادبی مضامین کا مجموعہ ہے جس میں مصنف جوناتھن اکیلے پن، ذاتی زندگی، سماجی تنہائی اور موجودہ دور کی ثقافت پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان مضامین میں وہ اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ جدید دنیا میں جب ہر چیز تیزی سے بدل رہی ہو اور ٹیکنالوجی نے انسانی رشتوں کو کمزور کر دیا ہو تو ایک فرد اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے اور اندرونی سکون کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ کتاب میں کئی اہم موضوعات شامل ہیں، جیسے ادب اور کتابوں کا بدلتا ہوا مقام، ذاتی زندگی کی اہمیت اور اسے محفوظ رکھنے کی جدوجہد، میڈیا اور مارکیٹ کلچر کا انسان پر اثر، ذاتی تجربات خاص طور پر ان کے والدین کے ساتھ تعلقات اور والد کی بیماری سے جڑے واقعات۔ مصنف کے انداز میں ایک گہری سنجیدگی، تھوڑی سی تلخی مگر بہت زیادہ دیانتداری نظر آتی ہے۔ وہ قاری کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اکیلے ہونا ہمیشہ منفی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ایک موقع ہو سکتا ہے اپنی شخصیت کو دریافت کرنے کا۔ پہلا مضمون، ان کے والد کی الزائمر کی بیماری۔ الزائمر ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان کی یادداشت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور روزمرہ کے کام کی صلاحیت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک دماغی بیماری ہے جس سے ان کے والد مبتلا تھے اور جو عمر رسیدہ افراد میں ظاہر ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بدتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان کے والد اس بیماری میں مبتلا تھے، ان کی یادداشت خراب ہو رہی تھی، وہ عام باتیں بھولنے لگتے تھے، پہچاننے میں دقت ہوتی تھی اور روزمرہ کی سرگرمیاں انجام دینا مشکل ہو گئی تھی۔ یہ بیماری نہ صرف مریض کے لیے بلکہ اس کے خاندان والوں کے لیے بھی ایک بڑا جذباتی اور جسمانی امتحان ہوتی ہے۔ جب ان کے والد اس بیماری میں مبتلا ہوئے تو مصنف نے بہت قریب سے دیکھا کہ ایک مضبوط، مہربان اور خود مختار انسان آہستہ آہستہ اپنی یادداشت کھوتا جا رہا ہے۔ مصنف اپنے الفاظ میں صرف ایک بیماری کا ذکر نہیں کرتے بلکہ وہ ایک تعلق، دکھ اور خاندان کے اندر خاموش ٹوٹ پھوٹ کو بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے الزائمر کا اثر صرف مریض پر نہیں بلکہ پورے خاندان پر پڑتا ہے۔ والد کی شخصیت جیسے مدھم ہوتی جا رہی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھولنے لگے تھے، پھر آہستہ آہستہ رشتے، نام اور پرانی یادیں بھی مٹنے لگیں۔ مصنف کے لیے یہ بہت تکلیف دہ تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کو کھوتا جا رہا تھا جو جسمانی طور پر تو موجود تھا مگر ذہنی طور پر دور ہوتا جا رہا تھا۔ ان تحریروں میں مصنف کی اپنی بے وسیع محبت اور اداسی گہرے الفاظ میں جھلکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ایک بیٹے کے طور پہ انہوں نے صبر، قربانی اور دل ٹوٹنے کا تجربہ کیا، اور یہ کہ کبھی کبھی محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو آہستہ آہستہ بگھرتے ہوئے دیکھنا۔ مصنف کا انداز بالکل سچا اور بغیر کسی دکھاوے کے ہے۔ اس کتاب کا دوسرا مضمون ہے کمرہ، جس میں وہ یہ بتاتے ہیں آج کے جدید معاشرے میں، خاص طور پر میڈیا اور انٹرنیٹ کے بڑھنے کے بعد، لوگوں کی نجی زندگی کس طرح خطرے میں پڑ گئی ہے۔ بیڈ روم کو ایک ایسی جگہ کے طور پہ دیکھا جاتا تھا جو بالکل نجی اور ذاتی ہوتی تھی۔ مصنف اسی خیال کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن یہ دکھاتے ہیں کہ آج کی دنیا میں اب بیڈ روم جیسی نجی زندگی بھی محفوظ نہیں رہی۔ مصنف کہتا ہے، ہماری شخصی آزادی پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ میڈیا، سیاست اور مارکیٹنگ کمپنی ہماری ذاتی معلومات میں مداخلت کر رہی ہیں۔ اب ہر چیز عوامی ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہماری زندگی، احساسات اور رشتے سب ایک شو کی طرح پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے
تو انسان کی اندرونی زندگی کمزور پڑنے لگتی ہے۔ مصنف اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ اصل آزادی وہ ہوتی ہے جہاں انسان کی نجی زندگی کو عزت دی جائے، جہاں وہ اپنی ذات میں سکون سے رہ سکے، بغیر اس خوف کے کہ کوئی اس کی زندگی کو ایک تماشے میں بدل دے گا۔ مختصر یہ کہ یہ ایک بہت طاقتور مضمون ہے جو ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم اب بھی اپنی ذاتی دنیا کے مالک ہیں یا ہم نے سب کچھ دنیا کے سامنے بیچ دیا ہے۔ تیسرا ایسے یا مضمون، کوشش کیوں کریں یا فکر کیوں کریں۔ مصنف کی زندگی کے ایک ایسے دور کو بیان کرتا ہے جب وہ مایوسی اور ادبی بحران کا شکار تھے۔ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب دنیا اتنی مصروف شور شرابے والی اور بے حس ہو گئی ہے، جب کتابیں پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں، جب ادب کو سنجیدگی سے لینے والے کوئی نہیں رہا، تو پھر ایک ادیب یا لکھاری آخر لکھنے کی کوشش کیوں کرے۔ مصنف اس مضمون میں اپنی ذاتی جدوجہد بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہیں کئی بار لگا کہ لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ ٹی وی، انٹرنیٹ اور مارکیٹنگ کلچر نے سنجیدگی ادبی کام کی جگہ لے لی ہے۔ لوگ گہری اور خاموش سوچ کے بجائے جلدی تفریح اور سطحی معلومات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ مصنف اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ادب اب بھی اہم ہے۔ کسی ایک قاری کی گہری توجہ اور ایک سچے جملے کا اثر دنیا کو بدل تو شاید نہ سکے، مگر کسی ایک انسان کے دل و دماغ کو چھو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ کوشش کرنا، لکھنا اور صداقت کے ساتھ اپنے خیالات کو بیان کرنا ایک ایسی انسانی ضرورت ہے جس سے فرار ممکن نہیں۔ یہ مضمون ایک ایسا سفر ہے جو شک سے امید تک جاتا ہے، مایوسی سے عزم تک، اور یہ کہ چاہے دنیا جتنی بھی بدل جائے، سچائی اور ادب کا اپنا ایک لازوال مقام ہے۔ اس کتاب کا چوتھا مضمون ہے ڈاک میں گم ہو جانا۔ اس مضمون میں مصنف ایک بڑے سماجی مسئلے پر بات کرتے ہیں، یعنی آج کے معاشرے میں ڈاک کے نظام اور ذاتی خط و کتابت کے زوال پر۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب لوگ خط لکھتے تھے اور وہ خط انسانی تعلق کا ایک نہایت اہم ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ ذاتی دل سے نکلے ہوئے الفاظ، ایک دوسرے سے فاصلے کے باوجود جذبات کا تبادلہ، خط لکھنے اور پڑھنے کی ایک خاص وقت اور حرمت ہوتی تھی۔ مگر پھر وقت بدلا، ٹیکنالوجی، ای میل، موبائل فون اور کارپوریٹ مارکیٹنگ کے بڑھنے سے ذاتی خط و کتابت کمزور پڑ گئی اور ڈاک کا نظام صرف بلوں، اشتہارات اور سرکاری کاغذات تک محدود ہو کر رہ گیا۔ مصنف کے نزدیک یہ تبدیلی صرف ایک ٹیکنیکی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ انسانی رشتوں میں صد موری اور تنہائی کی ایک علامت ہے۔ وہ ایک طرح سے پرانی دنیا کے ان خوبصورت پہلوؤں کا ماتم کرتے ہیں جہاں انتظار تھا خط کا، خیال تھا اور انسانوں کے درمیان ایک سچائی اور محبت بھرا رابطہ ہوا کرتا تھا خط کے ذریعے۔ اب جب کہ سب کچھ فوری اور مشینی ہو گیا ہے، ہم نے وہ خلوص، صبر اور محبت کی گہرائی کھو دی ہے جو ایک خط کے ساتھ آتی تھی۔ مصنف اس مضمون میں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا ہم نے تیز رفتار زندگی کے بدلے کچھ قیمتی چیزیں ہمیشہ کے لیے کھو دی ہیں۔ اس کتاب کا ایک اور مضمون ہے راکھ کو چھاننا یا ماضی کی راکھ میں کچھ ڈھونڈنا۔ اس مضمون میں مصنف سگریٹ نوشی کے حوالے سے اپنی ذاتی کہانی بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے سگریٹ پینے کے تجربے، اس کی عادت بننے اور پھر اس عادت کو چھوڑنے کی جدوجہد پہ بات کرتے ہیں۔ مصنف سگریٹ نوشی کو محض ایک صحت کا مسئلہ نہیں سمجھتے، بلکہ ایک گہرے جذباتی اور نفسیاتی تعلق کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے لیے سگریٹ ایک طرح کی مددگار چیز تھی، ایک ایسا ساتھی جو تنہائی، اداسی یا دباؤ میں ساتھ رہتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ساتھی آہستہ آہستہ ان کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ سگریٹ چھوڑنے کی جدوجہد مصنف کے نزدیک محض ایک جسمانی عادت توڑنے کا عمل نہیں تھا، بلکہ یہ اپنی ایک پہچان، پرانی تسلیوں اور ماضی کی محرومیوں کو چھوڑنا جیسا تھا۔
راگ کو چھاننے کی تصویر کشی کرتے ہوئے وہ ماضی کی ان خوشیوں اور عادتوں کو یاد کرتے ہیں جو اب محض راگ میں تبدیل ہو چکی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں اب بھی قیمتی ہیں اور کون سی محض دھواں تھیں۔ یہ ایک ذاتی اور فلسفیانہ مضمون ہے جہاں مصنف سگریٹ نوشی کے بہانے انسانی کمزوری، عادتوں کی زنجیر اور خود کو بدلنے کی دردناک مگر ضروری سفر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کتاب کا ایک اور مضمون ہے جلا وطن قاری یا بدر کیا گیا پڑھنے والا۔ اس مضمون میں مصنف ایک گہرا سوال اٹھاتے ہیں، آج کے زمانے میں سنجیدہ کتابیں پڑھنے والے کہاں چلے گئے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں پڑھنے کا عمل یعنی خاموشی سے دھیان لگا کر اور گہرائی سے کتاب پڑھنا ایک عام اور قیمتی عادت تھی، مگر اب تیز رفتار میڈیا، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور مارکیٹ کی چمکتی دمکتی دنیا نے قاری کو جلا وطن قرار دیا ہے۔ یعنی جو لوگ گہرائی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آج کے شور شرابے والے معاشرے میں تنہا محسوس کرتے ہیں۔ مصنف کے مطابق موجودہ دور میں سنجیدہ ادب کو پڑھنے کی جستجو کرنے والے شخص کے لیے جگہ کم ہو گئی ہے۔ قاری ایک باہر والے کی طرح بن گیا ہے جو دنیا کی سطحی دلچسپیوں سے کٹا ہوا ہے، مگر یہ تنہائی بھی ایک طرح کی قیمتی آزادی ہے، کیونکہ گہری پڑھائی انسان کو خود سے جوڑتی ہے اور دنیا کو سمجھنے کا ایک بہترین راستہ دیتی ہے۔ اس مضمون میں مصنف یہ بتاتے ہیں کہ سنجیدہ پڑھائی اور خاموشی فکری زندگی آسان نہیں رہی، مگر اب بھی یہ ایک قیمتی اور بامعنی راستہ ہے، چاہے دنیا اسے بھولتی جا رہی ہے۔ مصنف نے ایک اور مضمون لکھا ہے، پہلا شہر۔ میرا تعلق کراچی سے ہے تو میرا پہلا شہر کراچی تھا، اب تک میں نے 12 شہر تبدیل کر چکا ہوں۔ اس مضمون میں مصنف نے اپنے بچپن کے شہر اور ابتدائی زندگی کے تجربات کے بارے میں بات کی ہے۔ پہلا شہر ایک طرح سے ان کی یادوں کا سفر ہے، جہاں وہ اس شہر کو یاد کرتے ہیں جہاں انہوں نے پہلی بار دنیا کو دیکھا، زندگی کو محسوس کیا اور اپنی ابتدائی شناخت بنائی۔ مصنف اس مضمون میں دکھاتے ہیں کہ ہم سب کے ذہن میں ایک پہلا شہر ہوتا ہے، وہ جگہ جہاں ہماری یادیں، خواب اور خوف پہلی بار جڑیں پکڑتے ہیں۔ چاہے ہم بڑے ہو کر کتنے ہی شہر بدلیں، وہ پہلا شہر ہمیشہ ہمارے اندر زندہ رہتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح وقت کے ساتھ جگہیں، لوگ اور خود شہر بھی بدل جاتے ہیں، مگر ہمارے دل میں اس پہلے شہر کی ایک محفوظ، ادھوری اور خوبصورت تصویر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ مصنف کے لیے یہ مضمون صرف جغرافیائی یا بچپن کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یادداشت، وقت اور پہچان کا ایک گہرا مطالعہ ہے۔ پہلا شہر ایک جذباتی اور فلسفیانہ مضمون ہے جس میں مصنف یہ دکھاتے ہیں کہ ہم کہاں سے آتے ہیں اور وہ جگہیں کیسے ہماری زندگی بھر کی سوچ اور احساسات کو تشکیل دیتی ہیں۔ ایک اور مضمون ہے اسکیونجنگ، جس کا مطلب ہوتا ہے بوسیدہ یا چھوڑے گئی چیزوں میں سے کوئی کام کی چیز ڈھونڈنا۔ مصنف کے مطابق اسکیونجنگ میں یہ بات علامتی انداز میں بیان کی گئی ہے۔ وہ اپنے ذاتی تجربے اور امریکہ کی ثقافتی تبدیلیوں پہ بات کرتے ہیں۔ اس مضمون میں مصنف بتاتے ہیں کہ کس طرح جدید دور میں جب سب کچھ تیز رفتاری سے بدل رہا ہے، بعض قیمتی چیزیں جیسے پرانی کتابیں، روایتی اقدار، پرانی تہذیب یا گہری انسانی تعلقات پیچھے رہ گئے ہیں، لوگ انہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ مصنف ایسے چھوڑے ہوئے خزانے کو ڈھونڈنے اور ان کی قدر جاننے کی کوشش کو اسکیونجنگ کہتے ہیں۔ مصنف ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ آج کی تیز رفتار، منافع بخش اور ٹیکنیکی دنیا میں بہت سی اہم انسانی چیزیں ضائع ہو رہی ہیں۔ وہ ایک طرح سے خود کو اسکیونجر، چیزیں چننے والا محسوس کرتے ہیں جو پرانی اقدار اور حقیقی خوشیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ مضمون ماضی کے احترام اور موجودہ وقت میں بے سمتی کا احساس دلاتا ہے۔ مصنف دکھاتے ہیں کہ ہماری جدید زندگی میں کتنا کچھ ضائع ہو رہا ہے جسے ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا رک کر دیکھیں۔
مصنف کا انداز کچھ اداس، کچھ طنزیہ اور کافی گہرا ہے۔ وہ قاری کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں چھپی ہوئی سادہ خوشیوں اور گمشدہ چیزوں کو دوبارہ تلاش کریں۔ ایک اور مضمون ہے بستر پر کتابیں پڑھنا۔ اس مضمون میں وہ کتابوں سے محبت اور اکیلے وقت گزارنے کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ مصنف اس مضمون میں بتاتے ہیں کہ کتابوں کا مطالعہ نہ صرف علم کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں اور دنیا سے جڑ سکتے ہیں۔ بستر پر کتاب پڑھنا ایک علامت ہے اکیلے وقت گزارنے کی، جب آپ دنیا سے الگ ہو کر صرف اپنے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور کتاب آپ کا ساتھی ہوتی ہے۔ کتابوں کا مطالعہ اور اکیلا وقت۔ مصنف بتاتے ہیں کہ کتابیں ایک قسم کی پناہ گاہ ہوتی ہیں جہاں آپ اپنی دنیا سے باہر نکل کر نئی حقیقتوں میں غرق ہو سکتے ہیں۔ بستر پر کتاب پڑھنا ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب آپ صرف خود کے ساتھ ہوتے ہیں اور کتاب آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ پناہ اور سکون کا احساس۔ کتابیں آپ کو ایک سکون کی حالت میں لے آتی ہیں، خاص طور پر جب آپ بستر پر آرام سے لیٹے ہوتے ہیں۔ یہ لمحے آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی سے دور لے جاتے ہیں اور ذہنی سکون فراہم کرتے ہیں۔ تنہائی کی خوبی۔ مصنف اس مضمون میں اکیلے رہنے کی خوبصورتی کو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اکیلا وقت گزارنا صرف تنہائی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اندر کی گہرائیوں کو دریافت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کتابیں آپ کو اس وقت میں بہترین ساتھی بن سکتی ہیں۔ ادبی تعلقات۔ مصنف کتابوں میں چھپی ہوئی حقیقتوں سے تعلق قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، جہاں آپ نہ صرف کرداروں سے جڑتے ہیں بلکہ خود کو بھی بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتابیں اور انسانیت۔ وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ کتابیں ہمیں انسانیت کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کراتی ہیں، اور یہ کہ بستر پہ کتاب پڑھنا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب آپ انسانی جذبات، خیالات اور کہانیاں گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے بستر پہ کتابیں پڑھنا ایک لمحہ ہے جس میں انسان خود کو اپنی دنیا سے الگ کر کے کتابوں میں غرق ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت عمل ہے جو اکیلے وقت گزارنے کی اہمیت اور کتابوں کے ساتھ انسانی تعلقات کو اجاگر کرتا ہے۔ اس مضمون میں مصنف اکیلے وقت گزارنے کی قدرتی خوبصورتی کو پیش کرتے ہیں اور کتابوں کو ایک ایسا ساتھی سمجھتے ہیں جو ہمیں سکون، ہمت اور دنیا سے جڑنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ایک اور مضمون ہے کراچی میں ملو۔ میں نے شہر کا نام تبدیل کر دیا، جس میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ بچپن کی یادوں کو اور اپنی زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں کو یاد کرتے ہیں۔ خاندانی تعلقات اور یادیں۔ مصنف اپنے بچپن کی یادوں میں گم ہو کے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کے خاندان کے تعلقات میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح بچپن میں اپنے خاندان کے ساتھ گزرے گئے وقت اور تجربات نے ان کی شخصیت کو شکل دی۔ ان کا کہنا ہے کہ خاندان کی یادیں اور رشتہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، چاہے آپ کتنے ہی آگے بڑھیں۔ خاندانی مواقع اور تقدیر۔ مصنف اس مضمون میں اس بات پر بھی غور کرتے ہیں کہ کیسے ایک فرد کی تقدیر اور زندگی کی راہیں اس کے خاندان کے اثرات اور تعلقات سے جڑی ہوتی ہیں۔ خاندانی محبت اور قربت۔ وہ اس بات کو بھی اجاگر کرتے ہیں کہ خاندانی محبت اور قربت میں ایک خاص نوعیت کا سکون ہوتا ہے، اور اس بات کو یاد کرنا کہ جب ہم بچپن میں اپنے والدین یا خاندان کے ساتھ ہوتے ہیں تو زندگی کتنی سادہ اور خوشحال محسوس ہوتی ہے۔ ماضی کی اور حال کی کشمکش۔ مصنف ایک طرح تو ماضی کی یادوں میں غرق ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف وہ موجودہ زندگی کی پیچیدگیوں اور تنہائی کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ زندگی کے مختلف مراحل میں ماضی کو یاد کرنا اور اس سے سیکھنا ہمیں موجودہ وقت میں سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ مضمون ایک طرح سے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ماضی کی یادیں اور خاندان کے ساتھ گزرا وقت ہمیں اکیلے ہونے کے باوجود خود سے جڑنے کا احساس دلاتا ہے۔ اس کتاب سے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔
اکیلے ہونے کا مطلب سمجھنا، یہ ایک اہم سبق ہے کہ اکیلے ہونا صرف تنہائی نہیں بلکہ یہ خود کو بہتر طور پر سمجھنے اور اپنی شخصیت کو نکھارنے کا موقع بھی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ہمیں اکیلے وقت میں اپنی حقیقت کو جاننے اور اس کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ اکیلا وقت گزارنا ہمیں خود سے جوڑنے کا موقع دیتا ہے اور ہم اس میں سے سکون اور محبت تلاش کر سکتے ہیں۔ انسانی تعلقات کی اہمیت۔ مصنف اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہمارے لیے سب سے اہم ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم دوسرے لوگوں سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ ہم اپنی داخلی دنیا کو مکمل طور پہ نہیں سمجھ پاتے۔ اس کا سبق یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اور دوسروں کی ضرورتوں کو سمجھ کر اپنی محبت کا اظہار کرے۔ تعلقات کی سچائی اور اکیلا پن۔ مصنف اکیلے ہونے کو صرف ایک دکھ یا مجبوری کے طور پر نہیں دیکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک موقع ہے جس میں ہم اپنی حقیقت کو بغیر کسی جواز یا خوف کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اکیلے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی سچائی کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور ہم اپنی خواہشات اور خوفوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ زندگی کے مقصد کو تلاش کرنا۔ مصنف اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ زندگی کا مقصد صرف باہر کی دنیا کی کامیابیوں میں نہیں بلکہ اندر کی سکونت میں بھی ہے۔ وہ اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذاتی سکون اور خوشی کو تلاش کرنے کے لیے دنیا سے باہر کی چیزوں سے زیادہ اندر کی دنیا پہ توجہ دینی چاہیے۔ ماضی اور حال کا توازن۔ مصنف اس بات پہ بھی توجہ دیتے ہیں کہ ماضی اور حال کے درمیان توازن بہت ضروری ہے۔ وہ ماضی کی یادوں کو اپنی زندگی کی بنیاد سمجھتے ہیں مگر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ماضی میں محصور نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے لیکن حال میں جینا چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ماضی ہمیں سبق دے سکتا ہے لیکن وہ ہمارے مستقبل کا تعین نہیں کرتا۔ ذاتی آزادی اور خود اعتمادی۔ مصنف یہ بھی بتاتے ہیں کہ ذاتی آزادی اور خود اعتمادی بہت ضروری ہیں۔ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں اور کسی دوسرے کی توقعات پر عمل نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا اور اپنے راستے کا انتخاب کرنا ہوگا بغیر کسی بیرونی دباؤ کے۔ انسانی کمزوریوں کو قبول کرنا۔ ایک اور سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کو قبول کرنا چاہیے۔ مصنف ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے اور یہ کمی ہی ہمیں انسان بناتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پہ قبول کرنا سیکھنا ہوگا تاکہ ہم اپنی حقیقت کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں۔ اس کتاب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اکیلے وقت گزارنا نہ صرف تنہائی ہے بلکہ خود کو سمجھنے اور سکون حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی، تعلقات اور خود پر غور و فکر کر کے ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شکریہ۔